کبھی کبھی رمضان کی ایک رات انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اس رات عائشہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ دروازے پر ہونے والی ایک ہلکی سی دستک اس کے دل میں ایسا راز چھوڑ جائے گی جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا اور محلے میں ہر طرف عبادت کا ماحول تھا۔ عائشہ ایک سادہ لڑکی تھی جو اپنی امی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ رمضان شروع ہوتے ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس بار وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گی۔ ہر روز افطار سے پہلے وہ کھانا تیار کرنے میں امی کا ہاتھ بٹاتی اور پھر تھوڑا سا کھانا الگ رکھ دیتی تاکہ کسی ضرورت مند کو دے سکے۔ ایک دن افطار سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ گلی کے کونے پر ایک کمزور سی لڑکی خاموشی سے کھڑی ہے، جسے کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید وہ بھوکی ہے۔ اس نے جلدی سے ایک پلیٹ میں کھانا رکھا اور اس لڑکی کے پاس چلی گئی۔ لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکریہ عائشہ۔ مسکرا کر واپس گھر آ گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اگلے دن بھی وہی لڑکی اسی جگہ نظر آئی۔ عائشہ نے پھر اسے کھانا دے دیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، مگر ایک رات ایسا ہوا کہ جب عائشہ کھانا لے کر وہاں پہنچی تو وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی، اور اسی لمحے اس کے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ عائشہ نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں کھڑا شخص وہ نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عجیب اور حیران کن کہانی شروع ہونے والی تھی۔ جاری ہے، کمزور سی لڑکی کھڑی تھی جسے وہ کئی دنوں سے افطار کا کھانا دے رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں پیچھے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو تم گلی کے کونے پر نہیں تھیں۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں شکریہ کہنا چاہتی تھی، کیونکہ رمضان میں ہر کوئی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، مگر تم نے ایک اجنبی کی بھوک کا خیال رکھا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اس میں شکر کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ لڑکی نے عائشہ کی طرف غور سے دیکھا اور بولی، کیا تم واقعی دل سے لوگوں کی مدد کرتی ہو؟ عائشہ نے بغیر سوچے فوراً جواب دیا، ہاں، کیوں کہ رمضان میں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ لڑکی نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، اگر ایسا ہے تو کل افطاری سے پہلے اسی جگہ آنا، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گلی کے اندھیرے میں چل دی۔ عائشہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سا تجسس تھا کہ وہ لڑکی اسے کس سے ملوانا چاہتی ہے۔ اگلے دن پورا دن عائشہ کے ذہن میں یہی بات چلتی رہی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے وہ پھر کھانا لے کر گلی کے کونے پر پہنچی۔ وہاں وہ لڑکی تو موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ عائشہ کے دل میں فوراً ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے دونوں کو کھانا دے دیا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، اللہ تمہیں اس نیکی کا بہترین بدلہ دے۔ عائشہ نے ادب سے سر جھکا دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی میں ایک ایسا راز کھولنے والی ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جاری ہے، عائشہ نے جب بوڑھی عورت کی بات سنی تو اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، امی، آپ یہاں کب سے بیٹھی ہیں؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے جواب دیا، بیٹی، ہم کئی دنوں سے اسی گلی میں بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی کھانا دے دیتا ہے تو افطاری ہو جاتی ہے، ورنہ پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً کہا، آپ فکر نہ کریں، جب تک رمضان ہے میں آپ کے لیے کھانا لاتی رہوں گی۔ وہ لڑکی جو بوڑھی عورت کے ساتھ تھی خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے دل کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگلے چند دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عائشہ ہر روز افطار سے پہلے کھانا لے کر آتی اور ان دونوں کو دے جاتی۔ ایک دن جب وہ کھانا دینے آئی تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی ہے۔ عائشہ نے فوراً پوچھا،
وہ لڑکی کہاں ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی تھی؟ بوڑھی عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر آج میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، جی امی پوچھیں۔ بوڑھی عورت نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہارے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے تو کیا تم پھر بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کرو گی؟ عائشہ نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، اگر اللہ مجھے دے گا تو میں ضرور دوسروں کے ساتھ بانٹوں گی، کیونکہ اصل خوشی اسی میں ہے۔ بوڑھی عورت نے یہ سن کر گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، شاید تمہیں نہیں معلوم بیٹی، مگر تمہاری اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بہت جلد تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ یہ سن کر حیران رہ گئی اور اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر عائشہ کچھ لمحوں تک خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے۔ عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو صرف آپ کو کھانا دیا ہے۔ بوڑھی عورت ہلکا سا مسکرائی اور بولی، بیٹی بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ عائشہ نے ادب سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران وہی لڑکی دوبارہ آ گئی جو پہلے اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے آ کر عائشہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ لڑکی نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی خاموش بات ہو رہی ہو۔ پھر لڑکی نے کہا، کل رمضان کی 27ویں رات ہے، اگر ہو سکے تو افطاری کے بعد دوبارہ یہاں آنا، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر عائشہ حیران رہ گئی، کیونکہ 27ویں رات کو تو ہر کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا، ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے کل بتانا چاہتی ہیں؟ مگر لڑکی نے صرف مسکرا کر کہا، کل تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آہستہ آہستہ گلی کے اندھیرے میں چل دیں۔ عائشہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر کل رات ایسا کیا ہونے والا ہے جو وہ لوگ ابھی نہیں بتا رہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ عائشہ گھر واپس آ گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سسپینس باقی تھا۔ اگلا دن آ گیا اور رمضان کی 27ویں رات تھی۔ پورے محلے میں ایک خاص سا سکون اور روحانیت محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ کا دل بھی بار بار اسی بات کی طرف جا رہا تھا جو کل اس لڑکی نے کہی تھی۔ افطار کے بعد اس نے امی سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہے۔ جب وہ گلی کے کونے پر پہنچی تو وہاں وہ لڑکی اور بوڑھی عورت پہلے سے موجود تھیں۔ آج دونوں کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ نے قریب جا کر سلام کیا تو بوڑھی عورت نے محبت سے جواب دیا اور کہا، بیٹی آج کی رات بہت خاص ہے۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، امی آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، کیونکہ ہم تمہیں ایک سچ بتانا چاہتے ہیں۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پرانا سا بیگ عائشہ کی طرف بڑھایا اور کہا، بیٹی یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تم مدد کرتی ہو۔ عائشہ نے حیرت سے بیگ کھولا تو اس کے اندر ایک بڑا لفافہ تھا۔ جب اس نے لفافہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں کافی رقم تھی۔ عائشہ نے فوراً کہا، نہیں امی، میں یہ نہیں لے سکتی۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی تمہاری نیکی کا انعام نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس امانت کو کیسے استعمال کرتی ہو۔ یہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر یہ پیسے واقعی کسی ضرورت مند کے کام آ سکتے ہیں تو اسے ضرور کچھ کرنا چاہیے، مگر اسے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس فیصلے کے بعد
اس کی زندگی میں ایک ایسا راز کھلنے والا ہے جو سب کو حیران کر دے گا۔ عائشہ نے لفافہ ہاتھ میں لیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی اگر یہ واقعی امانت ہے تو میں اسے صرف ان لوگوں پر خرچ کروں گی جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، سر ہلایا اور کہا، بیٹی یہی تو ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ عائشہ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ لوگ اصل میں کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں سے کون ایسا ہے جو دل سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ عائشہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں نے تو بس وہی کیا جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی رات عائشہ نے وہ پیسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بجائے چپ چاپ محلے کے نئی غریب کئی لوگوں کو گھروں تک پہنچا دیے۔ کسی کے دروازے پر روشن رکھ دیا، کسی کے لیے دوائی خریدی اور کسی کے لیے بچوں کے لیے کپڑے لے آئی۔ اگلی صبح پورے محلے میں حیرت تھی کہ رات کو کس نے اتنے لوگوں کی مدد کر دی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب عائشہ نے کیا ہے۔ چند دن بعد جب عائشہ دوبارہ اسی گلی میں گئی تو نہ وہ لڑکی تھی اور نہ وہ بوڑھی عورت، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ عائشہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اللہ نے اسے ایک موقع دیا تھا اور اس نے وہ موقع ضائع نہیں کیا۔ اسی لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، اور رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر نیکی خالص دل سے کی جائے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ہماری رمضان کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔